أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم عربی گرامر کا آغاز کر رہے ہیں، اس کی شروعات کر رہے ہیں، لیکن اس کے آغاز سے پہلے، اس کی شروعات سے پہلے یہ نوٹ کر لیں کہ عربی گرامر کو کہا جاتا ہے صرف و نحو۔ صرف و نحو کو کہا جاتا ہے عربک گرامر، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو صرف و نحو ہے یہ الگ الگ ہی پڑھائے جاتے ہیں، یعنی صرف میں الگ باتیں پڑھائی جاتی ہیں اور نحو میں الگ باتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان دونوں کو ملا کر انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے صرف و نحو۔ ویسے ان دونوں کو ہم اپنا جو کورس ہے عربی کا وہ ساتھ میں ہی پڑھیں گے، ان کو ہم الگ نہیں پڑھیں گے، لیکن خاص کر مدارس میں یا بہت سی بکس میں آپ کو یہ الگ الگ ٹاپکس کے طور پر ملیں گے۔ یعنی کہ یوں سمجھیں کہ جو صرف ہے اس پر الگ کتابیں لکھی گئی ہیں اور جو نحو ہے اس پر الگ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ہم الحمدللہ اور بہت سی جگہوں پر یہ ساتھ میں بھی پڑھائے جاتے ہیں، تو ہم بھی اسی طرح ان کو ساتھ ہی پڑھیں گے۔ لیکن ان کے بارے میں تھوڑا بہت فرق جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ خود عربک بکس ریڈ کریں، انشاءاللہ جب آپ عربی تھوڑی بہت سمجھ لیں گے تو آپ کو دل چاہے گا کہ اب عربک بک پڑھیں، تو یہ صرف و نحو کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے، پھر یہ آگے آپ کو آسانی دے گا۔ تو صرف و نحو میں جو علم پڑھائے جاتے ہیں ان کو نوٹ کر لیں کہ الفاظ کی بناوٹ نحو میں پڑھایا جاتا ہے، الفاظ کی بناوٹ کو، یعنی کیسے، مثلا دیکھیں ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ حرف اور حرف مل کر لفظ بنتے ہیں۔ کیسے؟ حرف اور حرف مل کر یا حروف اور حروف مل کر یہ بنتے ہیں لفظ۔ مثلا دیکھیں میں نے یہاں پر قاف، واو اور میم، ان تینوں کو ملایا تو یہ لفظ بن گیا قوم۔ کیا بنا؟ قوم۔ تو یہ الفاظ کی بناوٹ ہوگی، صحیح ہے۔ تو الفاظ کی بناوٹ کو، یعنی الفاظ کیسے جڑتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، یہ پڑھا جاتا ہے علم و نحو میں۔ اس کو علم و صرف اور علم و نحو بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی نوٹ کر لیں، علم الصرف اور علم النحو، اس کو اس طرح بھی کہا جاتا ہے۔ تو نحو میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ الفاظ کی بناوٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ نحو میں پڑھایا جاتا ہے کہ کوئی بھی لفظ جو ہے وہ اس کی ساخت کیا ہے، الفاظ کی ساخت پڑھائی جاتی ہے۔ کس طرح ساخت، اس کو سمجھیں۔ مثلا جیسے کہ یہ جو لفظ ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ نحو میں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ جو لفظ، مثلا میں نے یہاں پر لفظ لکھا قوم، تو یہ جو قوم لفظ ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو اس میں یا پھر یہ جو لفظ ہے وہ واحد ہے یا جمع ہے، اور اگر واحد ہے تو جمع کیسے بنے گا؟ مذکر ہے تو مثنیٰ کیا آئے گا، مذکر ہے تو مؤنث کیا آئے گا، تو یہ پڑھائے جاتے ہیں۔ یا پھر حرف اور فعل، حرف کسے کہا جاتا ہے اور فعل کسے کہا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نحو کی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہیں یا نحو کے کورس میں پڑھائی جاتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ ایک الگ کورس ہے، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے عربی میں جو نحو کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، اور اس پر کن باتوں کی وضاحت ہوتی ہے یا کن باتوں کے بارے میں بات ہوتی ہے؟ الفاظ کی بناوٹ کے بارے میں، الفاظ کی ساخت کے بارے میں، اور الفاظ کی کیٹیگریز کے بارے میں، یعنی کہ یہ لفظ حرف ہے، فعل ہے یا اسم ہے، کیا ہے، صحیح۔ تو یہ بات ہوتی ہے علم النحو میں۔ اب علم الصرف کے بارے میں آپ دیکھیں تو علم الصرف میں جملوں کی بناوٹ ہوتی ہے، جملوں کی ترکیب کو علم الصرف میں پڑھایا جاتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ جو پہلا پڑھایا جاتا ہے وہ نحو پڑھایا جاتا ہے، اور دوسری جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ صرف، کیونکہ پہلے ہم الفاظ بنانا سیکھیں گے، اس کے بعد ہم ان الفاظ کو جملوں میں بنائیں گے۔ مثلا میں نے یہاں پر آپ کو لفظ بتایا قوم۔ قوم، اگر میں قوم کو جملوں میں استعمال کروں تو یہ بڑی تگڑی قوم ہے، یہ بڑی تگڑی قوم ہے، تو یہ ایک جملہ ہے جو میں نے قوم کے بارے میں بتایا۔ اسی طرح تو صرف میں پڑھایا جاتا ہے جملوں کی ترکیب کے ساتھ ساتھ اس کو جوڑنا، اس کو توڑنا، اور اس عبارتوں کے بارے میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ عبارتوں کے بارے میں بھی علم الصرف میں پڑھایا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ
ان الفاظ کو ہم آگے پیچھے کیسے کریں. اگر کوئی اسم ہے اور آگے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اسم ہے اور اس کی کوئی خبر آ رہی ہے, سبجیکٹ ہے, پریڈیکیٹ ہے, آبجیکٹ ہے, پہلے آبجیکٹ رکھنا ہے, پہلے ناؤن رکھنا ہے یا پہلے ورب رکھنا ہے, ہیلپنگ ورب کہاں آئے گا, یہ تمام جو چیزیں ہیں نا یہ پڑھائی جاتی ہیں صرف میں. صحیح ہے. تو علم الصرف میں ان دونوں میں فرق کرنا بہت لازمی ہے. بس خلاصہ سمجھیں. خلاصہ یہ ہے کہ ہم علم الصرف میں پڑھتے ہیں کہ جو تمام حروف ہیں ان کے بارے میں علم الصرف میں بات ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں مفردات یعنی اکیلے لفظ پر بات ہوتی ہے. علم الصرف میں اکیلے لفظ پر بات ہوتی ہے اور اس میں علم الصرف میں افعال اور اسماء کی بناوٹ کے بارے میں بات ہوتی ہے اور الفاظ کو آپس میں کیسے جوڑایا جائے. الفاظ کی جو جوڑ جک ہوتی ہے, الفاظ کی ترتیب یا الفاظ کا جوڑنا, اس میں الفاظ کو جوڑا جاتا ہے. صحیح ہے. تو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ علم صرف میں خاص کر اس میں مفردات, الگ الگ جو الفاظ ہیں اس کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے, اس کے بارے میں بات ہوتی ہے اور اس میں الفاظ کی بناوٹ کے بارے میں بات ہوتی ہے اور علم الصرف میں حروف کے بارے میں بات ہوتی ہے. حروف یعنی کہ یہ قاف واو میم یہ حروف ہیں اور یہاں پر الفاظ کے بارے میں بات ہوتی ہے. اس میں حروف کے بارے میں اور اس میں الفاظ کے بارے میں بات ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں مرکبات یعنی تمام الفاظ, یعنی ایک جو لفظ ہیں وہ مذکر ہیں, مؤنث ہے, جمع ہے, فعل ہے, حرف ہے, تمام الفاظ کے بارے میں بات ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ جو نحو ہے اس میں فعل اور اسم اور حرف تینوں کے بارے میں وضاحت ہوگی. حرف, فعل اور اسم تینوں کے بارے میں بات ہوگی. اور جو صرف ہے اس میں صرف فعل کے بارے میں بات ہوگی, کچھ اسماء کے بارے میں بات ہوگی. زیادہ تر اس میں افعال پڑھائے جائیں گے یعنی کہ فعل کی ترکیب, فعل کو کیسے بنایا جاتا ہے, فعل کو کیسے جوڑا جاتا ہے. ساتھ بنیادی باتیں دی عربک گرامر کو لے کر انشاءاللہ ہم اپنی پہلی کلاسز شروع کریں گے اور باقاعدہ طور پر اس کو سمجھتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب ہمارے فہم میں اضافہ کریں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے اور ہم اللہ کی کتاب کو بہت اچھی طرح بخوبی سمجھ سکیں. پھر ہم ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.